ہے اللہ کی صفتوں میں سے ایک ہے، تین میں کا ایک ہے۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ بدبختو جس کو تم مانتے ہو ان کا اعتقاد، ان کا قول جب تک وہ زندہ تھے کیا تھا، اس کو سب سے پہلے پڑھو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ تو مسیح نے یہی کہا تھا کہ بدبختو لوگو یاد رکھو، دیکھو ربی وربکم، میرا رب تمہارا رب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میرا رب، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا میرا سب کا رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، اور دیکھو یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جنت حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور وہ جہنمی ہو گیا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے کوئی مددگار نہیں ہے۔ دوسری آیت میں دوسرا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک ہے، ایک اللہ ہے، ایک مسیح ہے، ایک جبرائیل ہے۔ یہ تو ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ایک مسیح ہے، ایک جبرائیل ہے، ایک مریم، یہ تین ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، لیکن صرف اللہ ایک ہی الہ ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لئن لم ينتہوا، دیکھو یاد رکھو اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میرا دردناک عذاب تمہیں انقریب چھو لے گا، پکڑ لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت خداوندی دیکھیے، اللہ اپنی رحمت کا اظہار کیسے کر رہا ہے، دیکھیے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے، ویستغفرونہ، استغفار کیوں نہیں کر لیتے، اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو یاد رکھو مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ سوائے رسول، سوائے رسول کے کچھ نہیں تھے، الہی اوصاف کچھ نہیں تھے، خدائی اوصاف کچھ نہیں تھے، اللہ کے کوئی صفت ان کے اندر نہیں تھی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سوائے رسول کے مسیح ابن مریم کچھ نہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے، ولیہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق کا، ابو بکر صدیق، یہ انبیاء کے بعد کا درجہ، پھر اس کے بعد آتا ہے شہداء کا درجہ، اس کے بعد آتا ہے صالحین کا درجہ۔ فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ بڑی راست باز اور بڑی سچی اور صدیقیت کے منصب پہ فائز تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ہے اصل میں چیک، امتحان۔ اگر تم کسی کو الہ مانتے ہو، کسی کے آگے جھکتے ہو، کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو، کسی کو سمجھتے ہو کہ خدائی اوصاف ان کے اندر ہیں، کسی کو لائق تعظیم سمجھتے ہو، کسی کو لائق سجدہ سمجھتے ہو، کسی کو لائق قیام سمجھتے ہو، کسی کے لیے دعا کے لیے تم پکارتے ہو، کسی کے لیے نظر کرتے ہو، نیاز کرتے ہو، کوئی الہی صفت اس کے اندر تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، تو یاد رکھو ٹیسٹ اس سے کر لو کہ کھانا کھاتے ہیں، کانا یاکلان الطعام۔ ارے بدبختو جن کو تم رب بنایا ہوا ہے، جن کو تم الہ بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے، حلول کر کے آ گیا ہے، اللہ کہتا یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بڑی کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کسی کی یہ کرامت بھی سنی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا؟ ہاں ذرا بتلائیے مجھے،
جتنے لوگ جہاں جہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ڈالتے ہیں ان کے درباروں کے نیچے، جتنے لوگ بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، ایک ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے، اس میں کامیاب ہوگا تو پھر کوئی الوہیت کی صفت بھی ان کے اندر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ کھانا کھاتے تھے، کھانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جب کھانا کھاتے تھے تو رب نہیں ہو سکتے، رب وہی ہے جو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، رب وہی ہے جو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، وہ اس صفت سے پاک ہے، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے لیے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسی کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے چیک۔ دیکھو تم جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو شریک کرتے ہو، جن جن کو سمجھتے ہو یہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فلاں ان سے بھی کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی، ایک ٹیسٹ کر لو کہ یہ کھانا کھاتے تھے تو پھر یہ کوئی الہی صفت اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ حضرت مسیح کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا گیا، جن کی تقدیس کی نشانی خود اللہ نے رکھی کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرا کلمہ ہے، یہ میری روح ہے جو میں نے مریم کی طرف القا کیا تھا۔ حضرت مریم کو اتنی تقدیس دی، کسی عورت کے سلسلے میں قرآن میں نام نہیں آیا ہے، صرف حضرت مریم ہے جن کا نام آیا ہے، اور نام کے ساتھ فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں تھی جو سب سے بڑی راست باز اور صدیقیت کے مرتبے میں فائز تھی، یعنی ولی تھی، نبی تو نہیں لیکن اس کے بعد کا درجہ تھا، لیکن اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی بات کو واضح تم پہ کرتے ہیں، پھر غور کر کے دیکھو، پھر دیکھو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اتنی واضح باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ ایک اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جن جن کو تم پوجتے ہو انہیں بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔ اب ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ یہ لوگ ان الہی صفات میں کس حیثیت سے شریک ہو گئے جو تم نے شریک کر کے رکھا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہوا جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی وہ ہے توحید، اور اس کے بالمقابل شرک۔ فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار،